بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ ڈاکٹر نازنین ایک مہربان شخصیت کی مالک تھی، مگر نہ جانے کیوں ایک بوڑھے مریض سے اس کا رویہ ناقابل برداشت تھا۔ میں روزانہ اسے دیکھتا، وہ اسے جھڑک رہی ہوتی اور بوڑھا اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے اس کی طرف دیکھتا ہی رہ جاتا۔ بوڑھے کا رویہ عجیب تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس معاملے کی تفتیش کی تو میں یہ جان کر حیران رہ گیا کہ یہ بوڑھا ڈاکٹر نازنین کا اپنا باپ تھا، لیکن وہ پاگل خانے میں کیسے آیا اور نازنین کا رویہ اس کے ساتھ برا کیوں تھا؟ یہ بہرحال ایک معمہ تھا جسے مجھے حل کرنا ہی تھا۔ بالآخر ایک دن میں نے ان سے یہ بات پوچھ ہی لی کہ آپ کی بیٹی کا رویہ آپ کے ساتھ اس قدر برا کیوں ہے؟ بولے، بیٹا اگر میری کہانی تم سنو گے تو کچھ رشتوں پر سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ ان کی بات نے میرے اندر تجسس کے مادے کو اور بڑھا دیا تھا۔ وہ اس وقت بالکل بھی پاگل نہیں لگ رہے تھے۔ ہاں، انہیں پاگل پن کے دورے پڑتے تھے، شاید اسی لیے اس پاگل خانے میں موجود تھے، یا پھر نازنین نے خود اپنے باپ کو پاگل خانے میں پہنچایا تھا۔ مختلف سوچیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں جب بھی انہوں نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ یہاں سے میلوں دور ایک گاؤں چودھری نعمت اللہ ایک بہت بڑا زمیندار رہتا تھا۔ سینکڑوں مربوں کے مالک اس شخص میں غرور اور انا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ہمارے پورے گاؤں میں اس کی دہشت گونجتی تھی۔ گاؤں میں کسی بھی لڑکی کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی سوائے اس کی اپنی بیٹی نازنین کو، مگر لڑکے تعلیم حاصل کر سکتے تھے، وہ بھی صرف 5ویں جماعت تک۔ دوسری جانب اس کا اپنا بیٹا بھی بہت بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے گھر بھر میں سب کا لاڈلا بھی تھا۔ اس وقت یونیورسٹی کے دن اپنے اختتام کو تھے جب حسیب اللہ کو وہاں ایک لڑکی عائشہ پسند آ گئی۔ وہ انتہائی شریف طبیعت کا مالک انسان تھا، لہٰذا اس نے عائشہ کو چند ہی دنوں میں اپنے دل کا حال بتا کر نکاح کی پیشکش کی، مگر اس نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو انکار کر دیا کہ میں ابھی والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، مجھے ابھی نوکری ڈھونڈنی ہے اور انہیں ایک بہترین زندگی دینی ہے، اس کے بعد ہی شادی کا سوچوں گی۔ اس بات پر حسیب اللہ نے کہا، یہ سب تو میں بھی تمہارے والدین کے لیے کر سکتا ہوں، تم صرف ایک مرتبہ اجازت دو۔ عائشہ نے کہا، اس معاملے میں کسی کا احسان نہیں لے سکتی۔ یہ سن کر حسیب اللہ کو تھوڑی پریشانی ہوئی، لیکن وہ خاموش ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا عائشہ ایک خوددار اور خوبرو لڑکی ہے، وہ کبھی بھی اس کی مدد قبول نہیں کرے گی۔ یونیورسٹی ختم ہوئے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حسیب اللہ کے آفس میں ایک لڑکی انٹرویو کے لیے آئی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ عائشہ ہی تھی۔ اس نے عائشہ کو اپنے آفس میں نوکری پر رکھ لیا۔ عائشہ بھی جانتی تھی کہ اس میں اتنی اہلیت تو ہے ہی کہ وہ اتنی بڑی کمپنی میں کام کرے، لہٰذا وہ دن رات ایک کر کے انتہائی لگن اور محنت سے وہاں کام کرتی۔ دن ہفتوں میں گزرنے لگے، ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ جب ایک روز حسیب اللہ نے عائشہ کو اپنے آفس میں بلایا، عائشہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ حسیب نے اسے بیٹھنے کا کہا اور ساتھ ہی اپنی بات کا آغاز کیا۔ اس نے بنا کوئی تمہید باندھے کہا، اب تو تم اپنے والدین کا سہارا بھی بن چکی ہو، اب تمہیں مجھ سے شادی کرنے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر عائشہ نے خاموش نظریں اوپر اٹھائیں اور حسیب اللہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، حسیب صاحب، آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، سو میں آج آپ کے سامنے اپنے ایک راز سے پردہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ میرے والد کون ہیں؟ حسیب اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تبھی اس نے بتایا کہ میرے والد آپ کے باپ چودھری نعمت اللہ کے ملازم رہ چکے ہیں۔
وہ آپ کے محل نما گھر کی صفائی کا کام سر انجام دینے پر مامور کیے گئے تھے اور آپ کی بہن نازنین کو کالج لے جانے اور واپس لانے کا کام بھی کرتے تھے۔ اس لیے آپ کا باپ کبھی بھی مجھ جیسی لڑکی سے شادی پر آمادہ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حسیب اللہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، تم فکر نہ کرو، میں اپنے بابا جان کو منا لوں گا۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی اور بولی، ٹھیک ہے، اگر آپ کے بابا اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتے ہیں تو میں یہ شادی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر حسیب اللہ کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ اسی روز آفس سے چھٹی لے کر سیدھا اپنے گھر گیا اور اپنے بابا کے کمرے میں چلا گیا۔ نعمت اللہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر رسمی الیک سلیک سے چھوٹتے ہی حسیب اللہ نے کہا، بابا جان، آج میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ مجھے شادی کے لیے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کا رشتہ مانگیں۔ یہ سن کر نعمت اللہ کی باچھیں کھل گئیں۔ فوراً اسے بولا، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کون ہے وہ لڑکی جس نے میرے بیٹے کو دیوانہ بنا لیا؟ باپ کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر حسیب اللہ کو لگا کہ عائشہ کی حقیقت جان کر وہ کوئی رد عمل نہیں دیں گے۔ تبھی اس نے بلا جھجک کہہ ڈالا کہ ہمارے گھر جو اسلم چچا اور ان کی بیوی کام کرتے تھے، عائشہ ان کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر ایک دفعہ تو نعمت اللہ کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، لیکن پھر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، ان کی بیٹی؟ کون سی بیٹی پسند ہے بیٹا؟ تب حسیب اللہ نے کہا، ابا، اس کا نام عائشہ ہے، میرے ہی آفس میں کام کرتی ہے۔ وہ چھوٹی سی تھی تو اس کے ماں باپ نے اسے شہر اپنی پھپھو کے پاس پڑھنے بھیج دیا تھا۔ بہت ہی لائق اور خوبصورت لڑکی ہے۔ اب چچا اسلم اور ان کی بیوی اسی کے پاس شہر میں رہتے ہیں۔ آپ کو اس رشتے کے لیے ہاں کرنا ہوگی۔ نعمت اللہ جانتا تھا وہ اپنے بیٹے کی کوئی خواہش رد نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہم جلد اس کا ہاتھ مانگ لیں گے۔ یہ سن کر حسیب اللہ اپنے باپ کا بے حد مشکور ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ دن رات عائشہ کے خواب دیکھنے میں مگن تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ اس نے عائشہ کو اگلے ہی روز اپنے بابا کی رضامندی کے متعلق بتا دیا، جسے سن کر اسے خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی تھی، لیکن فی الوقت اسے خوشی کا احساس زیادہ تھا۔ مگر جیسے ہی وہ شام کے وقت آفس سے نکلی، ایک تیز گاڑی وہاں سے گزرتی ہوئی اس کے پاس آ رکی اور چند نقاب پوش لوگوں نے اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں ڈال لیا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن کوئی اس کی مدد کو آگے نہیں بڑھا۔ گاڑی کے اندر بٹھاتے ہی اسے ایسی چیز سنگھائی گئی جس کے بعد اسے گھنٹوں تک ہوش نہیں آیا، اور جب ہوش آیا تو وہ ایک نیم اندھیرے کمرے میں بند تھی۔ وہاں صرف ایک آدمی موجود تھا۔ اس نے آنکھیں چندھیا کر اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کی تو اس کے چہرے کے نقش واضح نظر آنے لگے۔ وہ اس شخص کا چہرہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود ایک عجیب سی وحشت میں مبتلا تھا۔ نہ جانے کتنے وسوسوں نے اسے گھیر رکھا تھا، مگر وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ اس شخص نے جو اسے یہاں لایا تھا، عائشہ کی شدید جدوجہد کے باوجود بھی اس کی عصمت کو تار تار کر ڈالا۔ وہ ساری رات اس پر کسی قیامت کی طرح بیتی تھی۔ ایک عورت کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ آج اس کی عزت ہی سرے بازار لٹ گئی تھی۔ ایک وقت کے بعد عائشہ تکلیف اور بے عزتی کے خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی، اور اس عزت کے لٹیرے نے اسے نیم مردہ حالت میں کہیں دور جا پھینکا۔ پورا دن وہ وہیں بے ہوشی کی حالت میں پڑی رہی۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ دکھ اور تکلیف سے نڈھال تھی، لیکن اسے اپنے گھر جانا ہی تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر آج بھی وہ یہاں پڑی رہی تو کوئی اور اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنا ڈالے گا۔ اس کے اندر اپنے گھر والوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لہٰذا نیم مردہ قدموں سے وہ چلتی گرتی پڑتی اپنے گھر کے دروازے پر جا پہنچی۔ اس وقت صبح کی روشنی ایک مرتبہ پھر سے نمودار ہو رہی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ دروازے پر دستک دے، مگر بھاری دل کے ساتھ اس نے دروازے پر دستک دی۔
تو اس کی ماں نے دروازہ کھولا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اسے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ وہ جو بڑی مشکل سے گھر آئی تھی، اندر قدم رکھتے ہی ایک مرتبہ پھر سے اپنے ہوش کھو بیٹھی اور زمین بوس ہو گئی۔ ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ اسلم چچا کی بیٹی کو کسی نے اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ حسیب پر یہ راز کسی بجلی کی طرح گرا تھا۔ ابھی تو اس نے عائشہ کے ساتھ ایک بہترین ازدواجی زندگی گزارنے کے خواب دیکھنا شروع کیے تھے، لیکن یہ سب جاننے کے باوجود بھی اس کے دل سے عائشہ کی محبت لمحے بھر کو کم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے شہر کا چپا چپا چھان مارا، مگر اسے عائشہ کا کچھ پتہ نہیں چل پایا۔ وہ عائشہ کی پھپھو کے ایڈریس پر بھی گیا، مگر وہ لوگ شہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس کے اندر عائشہ کو تلاش کرنے کی امید مرتی ہی جا رہی تھی۔ ایک دن تھک ہار کر وہ ساحل سمندر پر سکون کی تلاش میں کھڑا تھا کہ اس کی نظر دور کھڑی ایک لڑکی پر پڑی، جو سمندر کی لہروں کے ساتھ گہرے پانی کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر حسیب یکدم گھبرا گیا۔ اس کی جانب یہ سوچ کر بھاگا کہ یہ کیسی بیوقوف لڑکی ہے جس طرح خود کو موت کے منہ میں دھکیل رہی ہے۔ اس نے برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے لڑکی کو بازو سے تھام کر ان ظالم لہروں سے باہر نکالا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس کا جواب اس کے منہ میں ہی رہ گیا جب اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے پر پڑی۔ اس کے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ جسے اس نے زمانے بھر میں کھوجنے کی کوشش کی تھی، وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عائشہ، تم یہاں؟ اس نے بوکھلاہٹ کے عالم میں پوچھا۔ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ تب تو عائشہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی تمہارا سامنا کروں، اسی لیے خود کو چھپا لیا۔ اس کی حالت دیکھ کر حسیب اللہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے عائشہ کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں تم سے ابھی اور اسی وقت شادی کروں گا۔ عائشہ نے کہا، تم اب شادی نہیں کر سکتے، تمہارے ابا مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ حسیب نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، بس میں آج ہی تم سے نکاح کروں گا۔ عائشہ کو حسیب کی آنکھوں میں محبت نظر آ رہی تھی، لہٰذا اس نے حسیب کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ اس دن کے بعد ان دونوں کے درمیان ماضی کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ عائشہ کو حسیب نے اس کے والدین کی رضامندی سے اسی دن اپنے نکاح میں لے لیا، ساتھ ہی وہ اسے اپنے گھر میں رکھنے لگا۔ ابھی شادی کو مہینہ گزرا تھا کہ عائشہ کو اللہ نے ماں بننے کی خوشی سے نوازا، لیکن عائشہ اس چیز سے خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال حسیب اللہ اس خوشی سے بہت خوش تھا۔ وہ اب عائشہ کا پہلے سے کئی گنا زیادہ خیال رکھ رہا تھا، دن رات اسی کے آگے پیچھے گھومتا رہتا۔ لیکن جیسے جیسے پیدائش کا وقت قریب آ رہا تھا، عائشہ کا چہرہ اترتا جا رہا تھا۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جس دن اللہ نے ان کے گھر ایک چاند جیسے بیٹے کو پیدا کیا۔ عائشہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس بچے کی شکل ہو بہو حسیب سے ملتی تھی۔ وہ روز حسیب اللہ کے دل میں عائشہ کا مقام بلند ہو گیا۔ اس نے عائشہ کو کہا کہ اب میں تمہیں اپنے ابا سے ملوانے حویلی ضرور لے کر جاؤں گا۔ اپنے پوتے کو دیکھ کر وہ کبھی بھی تمہیں قبول کرنے سے انکار نہیں کر پائیں گے۔ عائشہ کو بھی اس بات سے ذرا تسلی سی ہو گئی تھی، اور پھر اگلے ہی روز حسیب اللہ اور عائشہ تیاری کر کے حویلی پہنچ گئے۔ اس کے والد نے ان دونوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا، اور پھر حسیب اللہ نے اپنے باپ کو عائشہ اور اپنے بیٹے سے ملوایا۔ عائشہ نے نقاب کیا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر حسیب اللہ کے باپ پر پڑی، اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قسمت اسے اس مقام پر لے آئے گی۔ اس نے حسیب اللہ کو بتایا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے کمرے میں لے جائیے۔ تبھی ایک نوکرانی عائشہ کو حسیب اللہ کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ حسیب اللہ کا باپ اپنے پوتے کو نہارتے نہیں تھک رہا تھا۔ پوتے کی محبت کے آگے اس نے اپنے بیٹے کی غلطیاں فراموش کر دیں۔ گھنٹوں باپ کے پاس گزارنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ عائشہ بستر پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے بچے کو بٹ پر لٹایا اور عائشہ کو جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کی،
مگر عائشہ اب ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے کاغذ اٹھایا، اس پر لکھی تحریر کو پڑھ کر اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اس پر لکھا تھا، پیارے حسیب، میں جانتی ہوں تم مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہو۔ مجھے کھونا تمہاری زندگی کا سب سے بڑا خسارہ ہوگا، لیکن میں قسمت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ قدم اٹھا رہی ہوں۔ یہ جو بچہ تم اپنا بیٹا سمجھ کر پال رہے ہو، یہ تمہارا بھائی ہے۔ اس رات جس نے میری عزت پامال کی تھی وہ کوئی اور نہیں، تمہارا باپ تھا۔ میں اب اس رسوائی کو برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے مجھے تمہیں الوداع کہنا ہی ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اللہ حافظ، فقط تمہاری عائشہ۔ وہ خط پڑھتے ہی حسیب اللہ نے ایک زوردار چیخ ماری اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اتنے میں اس کا باپ، نازنین اور کئی نوکر بھی کمرے میں جمع ہو گئے۔ چودھری نعمت اللہ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن اسے یہ صورتحال سمجھنے میں وقت لگا تھا۔ حسیب اللہ اپنے باپ پر بری طرح برس رہا تھا کہ آپ نے میری خوشیوں کا قتل کر دیا، میری بیوی کو جیتے جی مار ڈالا، آج اس نے آپ کی وجہ سے اپنی جان لے لی۔ مجھے تو آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ حویلی میں ہلچل سی مچ گئی۔ عائشہ کو جلد از جلد دفنانے کا بندوبست کر دیا گیا۔ نعمت اللہ کے تعلقات اتنے وسیع تو تھے ہی کہ اس نے بات باہر نکلنے نہیں دی۔ اس کا بیٹا ہر وقت روتا رہتا، نازنین بھی اسے ملامت کرتی۔ جب بھی اس کا باپ سامنے آتا وہ اسے مارنے پر تل جاتا، ایسے میں نازنین بیچ بچاؤ کرا دیتی۔ نعمت اللہ سے لیکن بیٹے کا یہ دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دن رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کا گناہ معافی کے لائق نہیں۔ آہستہ آہستہ اس کا بیٹا ذہنی مریض بن گیا، وہ ہر ایک کی جان کے لیے خطرہ بن گیا تھا، لہٰذا اسے مقامی مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا۔ اس کے باپ نے اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگی، مگر آج تک روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آئی تھی۔ اب وہ چھوٹے بیٹے کی پرورش بھی کر رہا ہے، لیکن اس اکلوتے بیٹے کا غم اسے اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ اس کی کہانی سن کر میری آنکھیں نہ جانے کتنی بار نم ہوئی تھیں، مگر میرا دل ڈاکٹر نازنین کی عظمت کو سلام کرنے لگا، جس نے نہ صرف اپنے بھائی بلکہ اپنے باپ کو بھی سنبھال رکھا تھا۔ یہ بزرگ جنہوں نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی، یہ اپنی حالت سے ہی بے خبر تھے۔ دراصل یہی چودھری نعمت اللہ تھے، اور یہ لڑکا کوئی اور نہیں، ان کا بیٹا تھا، جس کو سنبھالنا ان کی ذمہ داری تھی، لیکن اسے سنبھالتے سنبھالتے یہ خود بھی نڈھال ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نازنین ان دونوں کا خیال رکھتی تھی۔ وہ بزرگ دن رات اپنے مرنے کی دعائیں مانگتے اور کبھی بالکل ہوش میں آ جاتے۔ شاید یہ اللہ نے ان کی سزا مقرر کی تھی کہ انہیں ہوش سے بیگانہ نہیں کیا تھا۔ وہ بار بار اپنے گناہوں کو یاد کر کے پچھتاتے رہتے، لیکن نازنین کی نفرت کی وجہ کسی کو سمجھ نہ آتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔